ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دوسرا عشرہ قریب الختم ہے اور تیسرا عشرہ قریب شروع ہو رہا ہے۔ تیسرے عشرے کی اہم عبادت کیا ہے؟ دیکھو، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، اور قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر یہ آخری عشرے میں ہے۔ معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی عبادتوں میں اہم عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے، چاہے ہمارے بھائی ہو چاہے ہماری بہنیں ہو، آخری عشرے میں تلاوت کی مقدار کو اور بڑھا دیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کو مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے تو جس کی کتاب ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک رسالہ لکھا، درد غمناک، اور وہ مجلسوں میں پڑھا جانے لگا۔ ایک مجلس میں پڑھا جا رہا تھا، لوگ اثر لے رہے تھے اور میں بھی تھا۔ پڑھنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ جس نے لکھا ہے وہ بھی اس مجلس میں موجود ہے، لیکن جب انہوں نے پڑھا اور اچھا اثر لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اگر حق تعالیٰ کی کتاب ہو اور وہ کتاب کو انسان پڑھے، اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، آپ نے پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب سب سے زیادہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت سے۔ پوچھا گیا سمجھ کے ساتھ یا بلا سمجھے؟ کہا کسی طریقے سے بھی پڑھے، سمجھ کے ساتھ پڑھے یا بلا سمجھ کے پڑھے، قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب بہت حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہماری روزانہ کی پڑھنے کی جو مقدار ہے آخری عشرے میں وہ مقدار بڑھ جانی چاہیے۔ اس عشرے کی دوسری خاص عبادت ہے اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ قریباً سارے قیام میں جب آپ مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو آپ نے ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ایسا رہا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا مسجد میں خیمے ہیں، پوچھا کن کے ہیں؟ کہا ازواج مطہرات کے ہیں۔ آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے اعتکاف نہیں کیا کہ عورتوں کے لیے تو گھر میں اعتکاف کرنا ہے، لیکن دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ جو گزشتہ سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا گویا کہ اس کی قضا دی۔ ایسے سنت عمل کی قضا نہیں ہے، لیکن آدمی ان کی پابندی کرنا چاہے، اس سے لطف حاصل کرنا چاہے، اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے اور قضا کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی وجہ سے، اور بعض روایت معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کے خیمے بنانے کی وجہ سے، تو آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ لیکن جب دوسرا رمضان آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ 10 دن تو وہی رمضان کے اور 10 دن گزشتہ رمضان کا جو چھوٹا تھا اس کا، یعنی آپ اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اعتکاف کا اہتمام کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ اور یہ عبادت کیسی ہے؟ یہ عبادت ایسی ہے جیسے عاشق اور معشوق۔ کوئی معشوق سے کوئی عاشق ناراض ہو گیا، معشوق ناراض ہو گیا عاشق سے، عاشق چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اس کو منوا لوں، اسے راضی کروں،
تو وہ سارے کام کر دیتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا معشوق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اعتکاف کا حال بھی یہی ہے۔ ہم نے 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کی، ایک مہینہ رمضان کا داخل ہوا، ٹوٹی پھوٹی کچھ عبادت ہوئی، لیکن عاشق کو اطمینان نہیں ہوا کہ میرے 20 دن کے اعتکاف سے، 20 دن کی عبادت سے میرا معشوق، میرا خدا مجھ سے راضی ہوا یا نہیں۔ لہذا اس نے ٹھان لی کہ 20 دن تو میں نے اس طریقے سے عبادت کی ہے، گھر والوں کے ساتھ سحری کی ہے، افطار کیا ہے، کچھ تلاوتیں کی ہے، کچھ ذکر و اذکار کیا ہے، کچھ سنن اور نوافل پڑھی ہے، البتہ فرض نمازیں اور تراویح گھر میں پڑھی ہے، لیکن میرا معشوق ابھی جیسا راضی ہونا چاہیے ایسا راضی نہیں ہوا ہے۔ لہذا وہ چاہتا ہے کہ میں گھر بار کو چھوڑ دوں، بیوی بچے کو چھوڑ دوں، بھائی بہنوں کو چھوڑ دوں، والدین کو چھوڑ دوں، اور آ کر اللہ کے در پر پڑ جاؤں، اور اس طرح پڑھوں کہ اللہ کے در کو اس طرح مضبوطی سے تھاموں کہ جب تک میرا خدا راضی نہ ہو میں اس کے در کو نہ چھوڑوں۔ یہ ہے اعتکاف کی روح۔ لہذا ہمارے وہ بھائی جو فرصت رکھتے ہیں، فراغت رکھتے ہیں، کوئی ایسے ضروری کام نہیں ہے، ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اور ہماری ماں بہنیں ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے، خاص کر گھر میں، خاص کر کے 2-3 عورتیں ہیں، 2 عورتیں گھر کا کام کاج کر سکتی ہیں، ایک عورت فارغ ہو جائے اور وہ بھی اعتکاف کا اہتمام کرے۔ علماء نے لکھا ہے مرد کے لیے اعتکاف کے لیے بہترین مسجد ہے مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اور پھر اپنے محلے کی مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں وہ اعتکاف کرے۔ اگر ہمارے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنے والے کثرت سے موجود ہو تو پھر دوسرے محلے میں جہاں کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے وہاں اعتکاف کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ پوری بستی میں کسی بھی محلے کی کوئی مسجد معتکف سے خالی نہ رہے۔ اور بہت اچھا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے، اپنے اپنے بستی کی مسجدیں آباد ہیں، خانقاہوں میں چلے جائے، مشائخ کے ساتھ جو ایک نظام ہے اس کے ساتھ اپنے 10 دن کو گزارے، بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں، پہلی چیز تو یہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنا، پھر اپنے بستی کی مسجد کو آباد کرنا۔ اگر محلے کی مسجد میں کوئی نہیں ہے یا بستی کی مسجد میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں، لیکن اگر محلے کی مسجد میں معتکف موجود ہے اور اسی طرح بستی کی مسجدوں میں موجود ہے تو بہترین تربیت اس کی ہے مشائخ کی خدمت میں پہنچے اور وہاں جو خانقاہی نظام ہوتا ہے اعتکاف کرے، بہت اچھی چیز ہے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے، عورتیں چاہتی ہے کہ اعتکاف کرے تو عورتیں پہلے اپنے نماز پڑھنے کے لیے گھر میں ایک جگہ کو متعین کر لے۔ اگر پہلے سے متعین ہے کہ وہاں پر 5 نماز پڑھتی ہے تو وہیں اعتکاف کرے، اور کوئی جگہ متعین نہیں ہے تو ایک جگہ متعین کر لے کہ 5 نماز میں یہاں ادا کروں گی اور وہاں اعتکاف بھی کروں گی، اور وہاں اللہ کی عبادت میں اپنے رات دن کو گزارے، سونا بھی یہاں، کھانا بھی یہاں، پینا بھی یہاں۔ ہمارے معتکفین جو حضرات ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھے، مسجد کے آداب کی رعایت کے ساتھ، مسجد کے حقوق کی رعایت کے ساتھ اعتکاف کریں۔ اعتکاف بہت بڑا عمل ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے جب چند نوجوان جمع ہوتے ہیں تو مسجد کو بازار بنا لیتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مثلا یہ اتنی بڑی مسجد ہے اور اس مسجد میں 4 معتکف ہیں تو 4 معتکف کو 4 کونے پکڑ لینے چاہیے، اور سوائے سحری اور افطاری کے کھانے کے پورے دن ان کی ملاقات نہ ہو۔ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، سحری کھا لی، افطاری کر لی، رات کو عشاء کے بعد کا کھانا کھا لیا، اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ ہو، بلکہ معتکف اپنا پورا وقت پیشاب پاخانے کی ضرورت کے علاوہ پورا وقت اپنے حجرے میں نکالیں، یہاں تک کہ نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں، تہجد، اشراق، چاش، تلاوت، یہ سب اپنے حجرے میں کریں،
اور اپنے حجرے میں بلا ضرورت کسی کو آنے نہ دے، اور دوسرے بھی ان کے حجرے میں بلا ضرورت نہ جائے۔ وہ جب فارغ ہو چکا ہے دنیا و ما فیہا سے، اپنے گھر بار اور بستی کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو تنہائی اپنے رب سے عبادت کرنے میں مشغول رکھے، اس میں خلل نہ کرے۔ اگر اس طریقے سے نوجوان نے ایک اشرا گزارا تو واقعتاً وہ ناراض خدا کو راضی کر کے نکلے گا۔ یہ ہے اعتکاف۔ بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے، جو آدمی کسی مومن کی ضرورت کے لیے نکلے اور اس ضرورت کی وجہ سے اس کو اعتکاف توڑنا پڑے، تو اس کے لیے 20 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی ضرورت کے لیے نکلے۔ دوسری روایت میں ہے کہ کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے نکلنا 10 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب اعتکاف کا کیا ثواب ہے؟ روایتوں میں آتا ہے اعتکاف کا ثواب یہ ہے، جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، تو اس کے بدلے میں حق تعالی شان ہو اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان سے زمین تک جتنا فاصلہ ہے، اور دوسری تشریح ہے مشرق سے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اتنا دور کر دیتے ہیں اس کو جہنم سے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت کہ ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ جہنم سے اس کو اتنا دور کر دیں گے۔ اور علماء اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی عصر سے مغرب تک کا اعتکاف کرے، نفلی اعتکاف عصر سے مغرب کا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف واجب، کسی آدمی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا 2 دن کا اعتکاف کروں گا۔ نظر اعتکاف کم سے کم 1 دن کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ دوسری قسم ہے سنت مؤکدہ، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے آدمی مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے، میں سنت اعتکاف کرتا ہوں، نویت الاعتکاف، سنت اعتکاف، بسم اللہ دخلت علی توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اپنی زبان میں نے 10 دن کا سنت مؤکدہ اعتکاف کیا، یا میں آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں۔ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اور یہ عام طور پر رمضان کے 9 یا 10 دن آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے شروع 10 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کے بعد آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا، لیکن شب قدر کو میں نے نہیں پایا، لہذا میں دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں، جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے بیٹھے۔ دوسرے 10 دن پورے ہوئے، پھر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں یہ دوسرے 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن دوسرے عشرے میں بھی میں نے نہیں پایا۔ فرشتے نے، ہاتف غیبی نے مجھے بتلایا کہ یہ شب قدر آخری عشرے میں ہوتی ہے، لہذا آخری عشرے کا اعتکاف آپ نے شب قدر کی تلاش میں کیا۔ لہذا اعتکاف کرنے والوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اعتکاف شب قدر کی تلاش میں کرے۔ اس علماء نے بہت تفصیل لکھی ہے، کم سے کم یہ درجہ ہے کہ آدمی شب قدر کو پوری رات گناہوں سے بچائے، مغرب اور عشاء کی فرض نماز سنتوں کے ساتھ باجماعت پڑھی، فرض نماز باجماعت پڑھی، قبلیہ بعدیہ سنتیں پڑھی، تراویح پڑھی، پھر سو گیا، پھر اٹھا سحری کی تہجد پڑھی، اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ تو اگر اتنا بھی کر لیا تو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اصل چیز ہے گناہ سے اس کو بچایا، یہ لیکن بالکل آخری درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں شب قدر جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر وہ نہیں بتایا، 1000 مہینے سے کتنے درجے بہتر ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے شب قدر کی تلاش میں یہ جو 10 راتیں ہیں ساری راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے،
اصل تو یہ ہے، تاکہ پوری 10 راتوں میں زیادہ امکان شب قدر کا ہے. اگر کسی کو پوری 10 راتوں میں ایک رات شب قدر کی مل گئی اس کا کام ہو گیا. لیکن اگر اتنی قوت نہیں ہے کہ پوری رات جاگ سکے تو رات کے 3 حصے کر لے. 2 حصے عبادت میں، 1 حصہ آرام میں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو رات کے 2 حصے کر لے، آدھی رات عبادت میں، آدھی رات آرام میں. یہ تو کم سے کم کرنا چاہیے. اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر رات کے 3 حصے کرے، 2 حصہ آرام کر لے، 1 حصہ عبادت کر لے. لیکن اگر 2/3 رات آرام کرنا عبادت کرنا ہے، آدھی رات عبادت کرنا ہے، یا 1/3 رات عبادت کرنا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلا حصہ آرام میں گزار دے. مثلا 3 حصے کیے، 2 حصے جاگنا، 1 حصہ آرام کرنا. پہلی رات آرام کر لے، دوسرے 2 حصے جاگے. آدھی رات جاگنا ہے، آدھی آرام کرنا ہے، پہلی آدھی آرام کر لے، دوسری آدھی جاگ لے. پہلے 2 حصے آرام کرنا ہے، آخری حصہ 1 حصہ جاگنا ہے، تو پہلے 2 حصے آرام کر لے اور آخری حصہ جاگ دے. کیوں؟ حدیث میں ہے حق تعالی شانہ روزانہ آخری رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں. شب قدر میں بھی یہی ہوتا ہے. لہذا اچھا یہ ہے، ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ہیں عام طور پر وہ راتوں کو جاگتے ہیں. ذرا یہ کر لے کہ 20 دن چاہے ہمارے ٹوٹی پھوٹی عبادت میں گزرے، چاہے 20 دن ہمارے گناہوں میں گزرے، لغویات میں گزرے، لیکن یہ آخری 10 رات ہے، ان کو ہم ضائع نہیں کریں گے. یا تو ہم اس کو سو کر گزاریں گے، یا 2 حصہ سو کر گزاریں گے، یا آدھا حصہ سو کر گزاریں گے، یا 1/3 سو کر گزاریں گے، 2/3 جاگ کر گزاریں گے. اور ہمارے جن بھائیوں کی عادت ہی پوری رات جاگنے کی ہے، یا ہمارے ماں بہنوں کی عادت جاگنے کی ہے، وہ اس بات کی کوشش کرے کہ یہ شب قدر کی تلاش میں آخری 10 راتیں اللہ کی خوب عبادت میں گزاریں. اور اگر آخری 10 رات نہیں ہو سکتی تو کم سے کم 10 رات کی تاخرات ہے، 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتوں کا تو ضرور خیال رکھے. علماء نے کہا اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم 25، 27، 29 کا خیال کر لے. یہ بھی نہیں تو کم سے کم 27 کا خیال کرے کہ 27 کی رات کو خوب اچھی طرح جاگے. میں بہت محبت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں 27 کو ختم قرآن ہوتا ہے. ختم قرآن کے بعد پہلے شیرینی ٹھنڈا ہوتا تو وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے. ناجائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک فائدہ اور ایک نقصان بتاؤں. ہمارے جو بھائی بیچارے ان کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں وہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ اس کھانے پینے کے انتظام کے بعد تمہاری طبیعت یہ رہتی ہے کہ بقیہ رات وہ عبادت کر سکے، نہیں کر سکتے مشغولی کی وجہ سے. اور ماشاءاللہ رمضان کی ساری راتیں ہم خوب کھاتے ہیں. لہذا بہت محبت کے ساتھ عرض ہے کہ 27 رمضان کو نہ تراویح کے بعد ایسا کوئی انتظام کیا جائے کھانے پینے کا، نہ شربت کا، نہ آئس کریم کا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. میرے بھائی یہ 27ویں رات یا رمضان کی راتیں کھانے پینے کی نہیں، ساری راتیں اللہ خوب کھلاتا ہے. لہذا اس رات کو ان سارے نظام سے ہٹ کر عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں. اور میں تو بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے جو بھائی 27 کو چاہے کھانے کا انتظام نہ کرے، چاہے شفالودے کا انتظام کرے، چاہے آئس کریم کا انتظام کرے، وہ ان بھائی کو کھلاتے ہیں جنہوں نے پورے رمضان پابندی سے تراویح نہیں پڑھی ہے. اگر میرا بہت شوق ہے کل ہی کھلا دو، کل ہی پلا دو، 21 کو، 22 کو، 23 کو بلا تعین کے پلا دو. اس وقت تمہاری آئس کریم اور تمہارا فالودہ وہ پئیں گے جو بیچارے ماشاءاللہ پورا رمضان 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور 27 کو وہ پئیں گے جنہوں نے پورے رمضان تراویح کا اہتمام نہیں کیا ہے، پہلے 2 دن آئے ہیں اور 27 کو آئیں گے. بہت بے برکتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ 21 ہو، 25 ہو، 27 ہو، ماشاءاللہ اللہ رات کو رمضان بہت کھلا رہا ہے. لہذا کھانے پینے کے چکروں میں ایسے نظام میں نہ پڑے، بلکہ اس راتوں کو فارغ کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرے.
تو ماشاءاللہ یہ اعتکاف کی فضیلت ہے، اعتکاف کا طریقہ ہے، اعتکاف کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ترغیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی بہت اہتمام کیا ہے۔ لہذا ہمارے بھائی بھی جن کو اس سے رکاوٹیں نہیں ہیں، جو فارغ ہے، وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ شیخ التبلیغ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولوی دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی، کہا ہمارے دعوت کے ساتھی 3 دن کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، چلے کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن 10 دن کے اعتکاف کا اہتمام نہیں کرتے۔ بڑی عجیب بات فرمائی، کہا کہ ہماری دعوت کی نقل و حرکت سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور 10 دن کا اعتکاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستمرہ ہے، یعنی پابندی سے ادا کی جانے والی سنت ہے۔ لہذا میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جو ماشاءاللہ اپنا وقت دعوت و تبلیغ میں لگاتے رہتے ہیں، دینداری ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ رمضان دیکھو، اعتراض کرنا سب سے آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے۔ جو کام نہیں کرتا وہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خاص کر کے رمضان میں 3 دن لگائے، 10 دن لگائے، چلا لگائے، میرا لگا کر دیکھے۔ اسی طرح اعتکاف کی سنت بھی ادا کرے۔ میں نے اپنے بعض ساتھیوں کو دیکھا کہ 15 شعبان سے پہلے وہ جماعت میں نکل جاتے ہیں، اور 15-18 رمضان تک وہ چلا پورا کر کے آ جاتے ہیں، اور 2 دن اپنے گھر قیام کرنے کے بعد آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ رمضان کا کچھ وقت اللہ کے راستے میں تبلیغ میں گزرا، اور کچھ وقت سنت کی ادائیگی میں خانقاہوں میں گزرا، چاہے خانقاہوں میں گزارے چاہے اپنی بستی میں گزارے، بہر اعتکاف کی سنت کو ادا کرے۔ تو عام مسلمان سے بھی ہمارے وہ بھائی ہیں جو دعوت و تبلیغ سے منسلک ہے، میں ان سے بھی بہت محبت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ اپنے وقت کو فارغ کریں، آگے پیچھے کریں، کوئی آپ کو شرعی عذر نہ ہو تو آپ ضرور 10 دن کا اہتمام کریں۔ ہمارے بعض بھائی ہیں جو بیچارے معذور ہیں، نہیں کر سکتے، وہ نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو ان کے لیے بھی گنجائش ہے، آخری 5 دن ہے، 4 دن ہے، نفلی اعتکاف کرے، لیکن حتی الامکان سنت اعتکاف کا اہتمام کرے۔ جو بیچارے معذور ہیں، پریشان ہیں، جن کے لیے کرنا مشکل ہے، وہ اگر آخری 2-4 دن کا نفلی اعتکاف کرے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ حضرت یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ تھا کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوتا تھا اعتکاف کی نیت کرتا تھا۔ نفلی اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ نیت کی نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف کروں گا، اور ایسا کرنے کے بعد باہر نکل گئے تو اتنی دیر نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں رہوں گا، اتنا کہنے کا جو وقت ہے وہ بھی اعتکاف کا ثواب ملا۔ لہذا میرے بھائی ایک بات کا اہتمام کرو، یا تو ہمیں گنجائش ہے، موقع ہے تو 10 دن کا سنت اعتکاف کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ معذوری ہے یا موقع نہیں یا نہیں کر سکتے تو اس بات کی تو عادت ڈالو کہ جب بھی ہم جماعت خانے میں داخل ہوں گے، جماعت خانے میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت ضرور کریں گے۔ میں نے کہا نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت نہیں، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، پوری زندگی کا بھی ہو سکتا ہے، 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا جب بھی آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے جیسے یہ دعا پڑھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، فوراً کہہ دو میں اعتکاف کرتا ہوں، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اپنی زبان میں اعتکاف کرتا ہوں جب تک میں مسجد میں ٹھہروں گا۔ تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دوسری جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت کا تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اعتکاف کا مفت میں ثواب ملے گا۔ میرے بھائی رمضان میں اعتکاف کرنے والے رمضان میں سے اعتکاف کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے تو امت کے لیے اتنی آسانی فرما دی کہ سنت اعتکاف کا ثواب اگر رمضان میں ہے تو پوری زندگی کا ثواب نفل اعتکاف میں ہے۔ لہذا آج سے ارادہ کرو، نیت کرو کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ جب تک میرا ٹھہرنا مسجد میں رہے گا میں اعتکاف سے ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، حدیث میں ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کے برابر، نماز پڑھنے والے کے برابر ثواب پاتا ہے،
نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے کے برابر ثواب کا پاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں اعتکاف کرنے والا بھی نماز کا ثواب پاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف اس مسجد میں کیا جائے گا جس میں 5 وقت کی فرض نماز جماعت سے ہوتی ہو، یہ شرط ہے۔ معلوم کیا؟ اعتکاف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ 5 وقت کی فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے 2 طبقے، ایک طبقہ ہمارا اعتکاف کرنے والے کا، چاہے وہ نفلی اعتکاف کرے چاہے سنت اعتکاف کرے، اور ایک ہمارا وہ طبقہ جو دعوت و تبلیغ کی نسبت پر ہماری بستی میں آتا ہے۔ میں ان دونوں طبقوں سے بہت محبت کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مسجد میں ٹھہرتے ہوئے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہرتے ہوئے اس بات کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بھی نماز کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، جماعت چھوٹ گئی تو آپ کا اعتکاف فوت ہو گیا، آپ کا اعتکاف کی روح ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ اس مسجد میں اعتکاف کی اجازت ہے جہاں 5 وقت کی فرض نماز جماعت سے ہوتی ہو۔ معلوم ہوا ہے اعتکاف کرنے والا اس بات کا اہتمام کرے گا کہ میں ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا۔ ہمارے دعوت کے ساتھی ہیں، ان کا قیام بھی مسجد میں رہتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ نیت کرے کہ ہماری ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنی ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر کم سے کم 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے، ہمارے جماعت کے ساتھی بھی اور ہمارے اعتکاف کے ساتھی بھی۔ اور میں تو کہتا ہوں رمضان میں نماز با جماعت کا اہتمام پورے سال پر اثر کرے گا، لہذا بستی کے ایک ایک نوجوان سے، ایک ایک نمازی سے درخواست ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ ساری نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی رمضان سے آج تک میں دیکھتا چلا رہا ہوں، فجر کی اذان اور نماز میں 10 منٹ کا وقت ہے تو بھی اور 15 منٹ کا وقت ہے تو بھی ہم نے اپنی عادت یہ بنا رکھی ہے کہ جب امام صاحب نماز شروع کریں گے ہماری سنت شروع ہوگی۔ اچھی چیز نہیں میرے بھائی، اب تو ہمیں دین کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو یہ ہے کہ ہمیں نماز بوجھ محسوس ہو رہی ہے، امام کی لمبی قرات ہمیں بوجھ محسوس ہو رہی ہے، لہذا 1 رکعت کے اندر ہمیں 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور دوسری رکعت پڑھی اور جھٹ سے نکل گئے۔ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہر عبادت کو شوق سے ادا کرنا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والی چیز ہے، اور ہر عبادت کو بوجھ کے ساتھ ادا کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ عبادت کو بوجھ نہ سمجھے، عبادت کو بددلی سے ادا نہ کرے، عبادت کو ذوق اور شوق سے ادا کرے، اور اس بات کا لحاظ رکھے کہ ہماری یہ پرانی عادت ہے، غلط عادت ہے، اس کو ختم کرے۔ عشاء کی نماز میں بھی میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا جن تک میری آواز پہنچتی ہے کہ عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتوں کے لیے اپنی جگہ کو نہ بدلے۔ پہلی صف میں ہے تو پہلی صف میں، دوسری صف میں ہے تو دوسری صف میں اسی جگہ سنت پڑھے، اور اس کے بعد فوراً تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ اگر کسی بھائی کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی اگر عشاء کی 2 سنت باقی ہے تو اس کو بعد میں پڑھو، تراویح شروع ہو گئی تو شامل ہو جاؤ۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سنت پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں تراویح چھوڑتے ہیں۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے عشاء کی نماز پڑھ لی، تمہاری سنت باقی ہے اور تراویح شروع ہو گئی تو ابھی عشاء کی سنت چھوڑ دو، نفل نہ پڑھو، پہلے تراویح کی جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ پھر جب امام صاحب تراویح سے فارغ ہو گئے، وتر سے فارغ ہوئے، اس کے بعد 2 سنت پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس طریقے سے عادت بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو اعتکاف کی سنت اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق پیدا فرمائے، اور آخری عشرہ ہمارا زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔